السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حفاظ کرام، صدر جمعیت الحفاظ بھٹکل جناب مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب کا پیغام شہر بھٹکل کے حفاظ و حافظات کے نام ایک چھوٹی سی کلپ پیش خدمت ہے۔ اس کلپ میں جمعیت الحفاظ بھٹکل کے صدر جناب مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب اور جمعیت الحفاظ کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا رحمت اللہ صاحب رکن الدین نے شہر کے حفاظ اور حافظات کے ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی کوشش کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے رمضان مبارک کے متعلق کچھ اہم ہدایات دی ہیں۔ آپ تمام حفاظ و حافظات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کلپ کو بغور سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام حفاظ کرام کی خدمت میں پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حفاظ کرام، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہی آمد ہے، اور رمضان کا مہینہ یوں تو خیر اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر حفاظ کرام کے لیے تو یہ بڑی سعادت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حفاظ کرام قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اور تراویح میں جو رمضان کی ایک اہم سنت ہے، قرآن پاک کا دور کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے حفظ کے اندر پختگی لاتے ہیں۔ تو یہ مبارک گھڑی اس وقت آ پہنچی ہے، لیکن چونکہ حالات بڑے نازک ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے پر پابندی ہے، صحت کی حفاظت کو ایسے موقع پر علماء کرام نے ترجیح دیا ہے۔ تو اس موقع پر جمعیت الحفاظ کی طرف سے جس طرح کہ ہر سال سالانہ جلسے کی شکل میں رہنمائی کی جاتی ہے، حالات کی وجہ سے سالانہ جلسہ اپنی طے شدہ تاریخ پر منعقد نہیں ہو پایا۔ اس وجہ سے ان حالات میں حفاظ کرام کو کس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور تراویح کا نظام کس طرح سے ہونا چاہیے، چند ہدایات جمعیت الحفاظ کی طرف سے اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام کا پابند ہے۔ مسلمان کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز مسجد میں پڑھنا یہ مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی ہے، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنے میں دشواری ہو، حالات اجازت نہ دیں، تو اس سلسلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے تو ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے اللہ کی ذات وہاں پر ہمیں ملے گی۔ اور فرعون کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ کی قوم پر ظلم کیا گیا، مسجدوں پر پابندی لگائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ اپنے گھروں کو مسجد بنائیے اور وہاں پر نماز پڑھیے۔ تو یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ مسجد میں اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو گھروں میں نماز پڑھنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انسان کی صلاحیت اور قدرت سے زیادہ کام کرنے کا شریعت انہیں حکم نہیں دے سکتا۔ اب ہم مسجد میں نماز اور تراویح نہیں پڑھ سکتے، تو یہ جو رمضان کی اہم سنت ہے اس کو ہم گھر ہی پر ادا کریں۔ جیسے فرض نماز گھر پر ادا کر رہے ہیں، ویسے تراویح کو بھی گھر پر ادا کریں، اس لیے کہ حدیث میں جو فرمایا من قام رمضان کا، جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی امید سے نماز پڑھتے ہیں،
یعنی جو تراویح پڑھنے کے لیے کہا گیا کہاں پر پڑھنا ہے اس کی تعین نہیں کی گئی. تو اگر ہم مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل ہم اپنے گھر پر پڑھیں. جس طرح سے ممکن ہو حفاظ اکرام اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں. اور نماز چونکہ تراویح مسجد میں پڑھنے پر 4 5 حفاظ کو ایک ساتھ پڑھانا پڑتا تھا اور بہت سارے حفاظ کو تراویح سنانے سے محروم بھی ہونا پڑتا تھا. اب موقع ایسا آ گیا ہے کہ ہر گھر مسجد بن سکتی ہے. ہر محلے میں بلکہ ہر گھر میں تقریباً حفاظ کرام موجود ہیں. تو کوشش کریں کہ ہر حافظ اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کرے. خوش نصیب ہے وہ والدین کہ وہ اپنے بچوں کی تراویح اپنے گھروں میں سن سکتے ہیں. وہ اپنے والدین کو اپنے بھائی بہنوں کو لے کر گھر میں تراویح کا نظم کریں. اگر 2 حفاظ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو یہ اور اچھا ہے. جو ترتیب ہماری ہے کہ پورا سوا پارہ شروع کے 4 دن میں پڑھنے ہیں اس ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے تراویح سنائیں. اور سرپرست بھی اس بات پر دھیان دیں کہ اپنے بچوں کو تراویح کے لیے تیار کروائیں. ان کا سوا پارہ شروع کے 4 دنوں میں آپ خود بیٹھ کر سنیں. کسی حافظ کو سنانے کا موقع ملتا ہے تو بہت اچھا ہے, ورنہ سرپرست حضرات خود بیٹھ کر ان کو سنیں. اور باقی دنوں میں ایک ایک پارے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو باقی رکھیں. اس طرح سے انشاءاللہ پوری تراویح پڑھی جائے. اگر 2 حفاظ کرام پڑھتے ہیں تو اس کے لیے دونوں ایک ایک پارہ سنائیں اور پھر 10 رکعت پر سوا پارہ ایک پڑھے سوا پارہ دوسرا پڑھے. ایک ہی پارے کو دونوں پڑھے تاکہ دونوں کا حفظ پختہ ہو جائے. یہ اچھا موقع ہے. باقی دنوں میں اس طرح سے ہم کوشش نہیں کر سکتے ہیں. گھر پر اس طرح سے کوشش کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری رمضان کی جو خیر و برکات ہر سال ہم حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے آج بھی حاصل کریں گے. تو اس لیے حفاظ کرام اور حافظات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا نظم کریں. محلے میں ادھر ادھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھیڑ کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 4-5 لوگ گھر پر ہوں اور وہی تراویح پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت آئے گی. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ وہاں پر اللہ کی طرف سے خیر اور برکتیں نازل ہوگی. شیطان اس گھر میں پھر نہیں آئے گا. جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں شیطان نہیں آئے گا. تو یہ ایک اچھا موقع ہے حفاظ کرام کے لیے اور حافظات کے لیے بھی کہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے سامنے تراویح پڑھائیں اور اپنے حفظ کو پختہ کرنے کے لیے اس کا بار بار دور کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سبوں کے لیے خیر و برکت اور عافیت کا ذریعہ بنائیں اور حفاظ کرام کو خاص طور پر اپنے حفظ کو پختہ کرنے کا ایک اہم موقع اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ جمعیت الحفاظ کی طرف سے ہمارے جمعیت الحفاظ کے صدر جناب مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب ندوی نے حفاظ کرام کے لیے اور حافظات کے لیے تراویح کے متعلق جو ہدایات دی ہے, میں بھی ایک ادنا خادم کی حیثیت سے تمام حفاظ کرام اور تمام حافظات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس رمضان کے مبارک موقع کو غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کی فکر کرے اور رمضان کے اندر پورا قرآن شریف مکمل ہر حافظ تراویح کے اندر پڑھنے کا معمول بنائے اور اس کی ترتیب بنائے. اسی طرح جو ہمارے طلباء شعبہ حفظ کے اندر پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہو, وہ بھی گویا کہ ان رمضان کے مبارک مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آموختہ کو پختہ کرے اور آگے اپنے حفظ کو جاری رکھے اور زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے سبق کو یاد کر کے اپنے گھر میں اپنے والدین کو یا بھائی بہنوں میں سے کسی کو سنائے. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہ چھٹی کے مواقع ضائع نہیں جائیں گے, بلکہ ان کے اسباق یاد ہو کر ان کا حفظ بھی آگے بڑھے گا. میں امید کرتا ہوں کہ تمام حفاظ کرام چاہے وہ مکمل حافظ ہو یا چاہے طلباء ہو, وہ ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ گویا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے کو غنیمت سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.